اور میں یہ بات تمام تر مذاہب کے لوگوں کو براہ راست کہہ رہا ہوں کہ یہی بات سمجھنی ہوگی سکھ سماج کو، یہی بات سمجھنی ہوگی عیسائی سماج کو، یہی بات سمجھنی ہوگی ہندو سماج کو، جب تک ملک کے وہ تمام تر سماج یہ نہیں سمجھیں گے کہ جمہوریت کو خطرہ ان کی اپنے کلچر سے ہے، ان کی اپنی تہذیب سے ہے، ان کی اپنی ثقافت سے ہے، ان کے اپنے کردار سے ہے۔ اس لیے کہ لاؤبالی پن کا شکار ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، لاؤبالی پن کا شکار اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ لاؤبالی پن کا شکار سماج میں رہتے ہوئے، محلوں میں، علاقوں میں، خطوں میں، زمین کے ٹکڑوں پر رہتے ہوئے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سماج کے وہ لوگ، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کہ کسی کے بہکانے پر، کسی کے اکسانے پر اور کسی کے پھسلانے پر اپنے اس صدیوں سال پرانے پیار و محبت کو منٹوں میں آگ لگا دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ صدیوں سے اس ملک میں پیار و محبت کی اس چادر کے سائبان تلے رہتے چلے آئے ہیں، اور انہوں نے ایک لمبا زمانہ ان کے اجداد نے یہاں گزارا ہے اور وہ بھی رہتے چلے آئے ہیں۔ وہ کسی کے بہلانے پر، پھسلانے پر جمہوریت کے اس تحفظ کو آگ لگا دیتے ہیں اور جمہوریت کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں، اور نتیجے میں پھر مجھے اور آپ کو جمہوریت کے تحفظ کا سبق پڑھنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، اور یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ جمہوریت کا تحفظ ہو تو ہو کیسے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میں یہ مانتا ہوں ایک مسلمان اسلام کی شمع لے کے اٹھے، عملاً اسلام لے کے اٹھے، قرآن لے کے اٹھے اور ہندوستان کی گلی گلی گھوم جائے، اسلام کی صحیح تصویر پیش ہوگی، اسلام کا صحیح کردار ایک مسلمان کے عملی کردار میں دکھائی پڑے گا، اور نتیجے میں اس زمین پر انشاءاللہ العزیز امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا، شانتی ہی شانتی ہوگی، اور ہر چہار جانب پیار و محبت کے رنگ برنگی پھول کھلتے دکھائی پڑیں۔ اس کے لیے میں اور آپ بحیثیت مسلمان اللہ کے قرآن پر نظر کریں، شریعت کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں اور قرآن لے کر اٹھیں، اس لیے کہ وہ میرے آپ کے اکابر و اسلاف جن کو میں اور آپ ان کی قربانیوں کے حوالے سے یاد کرتے ہیں، وہ کوئی نئی چیز لے کر اس زمین پر نہیں اٹھے تھے، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا، آپ کا لایا ہوا 14 صدی پہلے کا وہ مسلمہ نظام جسے قرآن کہا جاتا ہے، انہوں نے اس زمین پر پیش کیا تھا، اور اس زمین پر ایک ایسا صالح انقلاب برپا ہوا تھا کہ اس زمین پر امام الہند حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے جب آخری سانسیں لی ہیں، اور نہرو جی کو یہ پتہ چلا ہے کہ ابو الکلام آزاد چلے گئے ہیں، دلی کی سرزمین گواہ ہے، تاریخ کے اوراق اس کی شہادت دیتے ہیں، جب نہرو کو یہ پتہ چلا کہ اب اس زمین ہندوستان پر امام الہند ابو الکلام نہیں رہے، تو وہ دوڑے ہوئے لپکے بھاگے ہوئے چلے آئے، اور بغیر کسی پروٹوکول کے تحفظ کے اور اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے ہائی سیکیورٹی گارڈ کے سرکل سے اور ان کے دائرے سے باہر نکل کر امام الہند کے قدموں کی طرف بڑھے، اور سیکیورٹی گارڈ نے ان کو گھیر کر یہ کہا آپ کی جان کا تحفظ ضروری ہے۔ تو اس وقت کہا تھا اس ملک کے اس عظیم وزیر اعظم نے، نہرو نے یہ کہا تھا، تاریخ کے اوراق پر یہ بات نقل کی گئی ہے، نہرو نے کہا تھا جاؤ اگر جا کر بچا سکتے ہو ابو الکلام آزاد کو بچا لو، اگر وہ اس زمین سے چلے گئے ہیں تو اس زمین پر دوسرا آزاد نہیں ہوگا، اور یہ زمین ایک عظیم انسان کھو چکی ہوگی۔ ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کچھ اور نیا نظام پیش نہیں کیا تھا، ان کے کردار میں، گفتار میں اور اعلیٰ اقدار میں وہی قرآن چھلکتا تھا، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چھلکتا تھا، وہی ان کی زبان کا میٹھا بول چھلکتا تھا، وہی ان کی سچائی تھی، امانت و دیانت تھی، کردار کی پاکیزگی تھی، اور ان کا وہ عملاً اسلام تھا جس کو لے کر وہ اٹھے تھے اور اس زمین پر انہوں نے نافذ کیا تھا، اور نتیجے میں اس زمین کی دوسری قومیں اس بات کی گواہی دینے پر مجبور تھیں کہ ہاں جب اس زمین کو کسی مسلمان کی صحیح تصویر دکھتی ہے اور کوئی مسلمان دکھائی پڑتا ہے پھر اس زمین کی رنگت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی نوع کا کردار شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ کے اوراق پر یہ بات درج ہے کہ شیخ الاسلام جب دہلی پہنچے ہیں اور شیخ الاسلام نے جب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف قدم بڑھائے ہیں تو جس زمین نے دیکھا ہے، آسمان نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس ملک کا وہ عظیم انسان جو اس ملک کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر متعارف ہوئے، اس زمین نے دیکھا ہے، تاریخ پر یہ بات ہے کہ نہرو جی ننگے پاؤں چلے آتے تھے، اور جب ان سے کوئی یہ پوچھتا تھا آپ اس انسان کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں تو وہ کہتے تھے یہ ایک سچا مسلمان ہے، اور سچے مسلمان کی تعظیم کرنا یہ میرے اندر دل کی گواہی ہے، میرا دل مجھے اس پر مجبور کرتا ہے، میں اس انسان کو دیکھ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ غرض یہ کہ آپ اور میں مسلمان ہیں، میں اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے کردار کو سمجھیں، اور اس زمین پر اپنے وجود کے ساتھ عملاً اسلام نافذ کریں۔ میں شکوہ نہیں کر سکتا اور شکوہ نہیں کروں گا اپنے ان برادران وطن سے یا اپنے ان برادران وطن سے۔ ابھی محبوب مسیح صاحب بات کر رہے تھے اور ابھی جناب بات کر رہے تھے، ہم کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، ہم شکوہ کرتے ہیں آپ سے، آپ کو کہتے ہیں، بشمول اپنی ذات کے کہتا ہوں، آپ اسلام لے کر اٹھیں، اسلام کا نظام لے کر اٹھیں، اور وہ تصویر جو مسخ کر دی گئی ہے، وہ تصویر جو ادھوری پیش کی گئی ہے، وہ اسلامی خاکے جن کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، جو اس زمین کے پیار و محبت کو آگ لگانے کی جس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، اور آج ملک کی ایک بڑی اکثریت ملک کے مسلمانوں کو ملک دشمن تعبیر کر رہی ہے یا ملک دشمن سمجھتی ہے، اس تصویر کو واضح کرنے کا کام کیجئے اور زمین پر اتر کر کام کیجئے۔ یہ سال کے کسی ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ کسی ایک گھنٹے میں نہیں ہوگا، یہ منٹوں میں نہیں ہوگا، یہ پورے سال آپ کو کرنا ہوگا، گراؤنڈ لیول پر کرنا ہوگا، زمینی سطح پر کرنا ہوگا، نیتاؤں سے، پولیٹیکل ایشوز سے اور پولیٹیشن سے اوپر اٹھ کر آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ کو جانا ہوگا ان تمام مندروں میں، آپ کو جانا ہوگا ان تمام گرودواروں میں، اور آپ کو جانا ہوگا ان تمام گرجا گھروں میں، اور اللہ کے ان کمزور بندوں سے ملنا ہوگا جو ہندو سماج سے آتے ہیں، جو عیسائی سماج سے آتے ہیں اور جو سکھ سماج سے آتے ہیں۔ براہ راست آپ کو ملاقات کرنی ہوگی، اس حوالے سے بھی آپ کو ملاقات کرنی ہوگی۔ آپ اس زمین پر ایک داعیانہ مالک اور داعیانہ کردار کی حیثیت سے قوم ہیں، آپ کو رہبر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے ایمان دے کر اس زمین پر بحیثیت داعی گویا مبعوث کر دیے گئے ہیں، اور آپ کو ایک کام سونپا گیا ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں کی آبادی آپ کی جانب نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں، آپ اٹھیں، اپنے عملاً کردار کے ساتھ اٹھیں اور اللہ کے ان بندوں تک پہنچیں اور ان کو بتائیں اسلام کی جو تصویر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اور مسلمان کو جو کچھ دکھا دیا گیا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے اس کے جو حقیقت میں اور صحیح معنی میں اسلام کی تصویر ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ اسلام جس کی دعوت لے کر آپ اٹھیں آپ کے اپنے ظاہر پر دکھائی پڑتا ہو، آپ کے قول میں ہو، آپ کے فعل میں ہو، آپ کے بازار میں ہو، آپ کے معاشرے میں ہو، آپ کے کردار میں ہو۔ تحفظ جمہوریت، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تحفظ جمہوریت تو اپنے آپ میں ایک بہت چھوٹا سا عنوان ہے،
اس سے بڑھ کر بہت آگے بڑھ کر اگر تحفظ انسانیت کے عنوان پر بھی آپ بات کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اس آخری پیغمبر کا، اللہ کے اس آخری نبی کا نظام آپ لے کر اٹھیں اور دنیا کو بتا دیں وہ آفاقی اور عالمگیر نظام، جس نظام کو پا کر سرزمین مکہ پر سسکتی ہوئی انسانیت کو دم مل گیا تھا اور سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار آ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب اس پرآشوب ماحول میں سسکتی انسانیت کو قرار آیا ہے تو اس جیسے سنگین ترین حالات اب زمین پر شاید نہیں ہیں۔ جب وہاں اس نظام کے نافذ ہونے سے امن ہوا تھا، ظاہر ہے کہ ہمارے اس پیار و محبت والے ملک میں اگر اس نظام کو نافذ کیا گیا اور صحیح تصویر کے ساتھ میدان عمل میں اتر کر گراؤنڈ لیول پر کام کیا گیا تو یقیناً آنے والا کل اور اس کا منظرنامہ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے بنیادی طور پر اپنی معاشرت کو زندہ کیجئے اور نعت انسانیت کے جو جمعیت علماء کا ایک آفاقی پیغام ہے جو ملک بھر میں اس نے پھیلایا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پوری دنیا میں اس نے اپنے اس پیغام کو پھیلایا ہے کہ انسانیت کی بنیادوں پر آگے بڑھیے، پیار و محبت کے دیپ جلائیے، نفرتوں کی دیواروں کا خاتمہ کیجئے۔ اور میں مزید آگے بڑھ کر یہ اپنے دوسرے برادران وطن ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی ان حدود سے باہر نکلیے، ان سرکل سے باہر نکلیے اور اس دیوار سے اس چہار دیواری سے باہر نکلیے جو کسی کے کہنے پر، کسی کے بتانے پر، کسی کے سمجھانے پر اور کسی کے تصویر دکھانے پر آپ نے دیکھی ہے، سمجھی ہے، سنی ہے اور آپ نے اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دی ہے۔ اس سے باہر نکلیے اور جیسے ہم آپ تک پہنچے ہیں ویسے آپ آئیے اور انسانی بنیادوں پر ہمارے قریب آئیے اور ہمارے قریب آ کر اس منظرنامے کو ملاحظہ کیجئے جو محض انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ پھر دیکھیے اس ہندوستان کا منظرنامہ آنے والے کل میں کچھ اور ہوگا۔ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ملک ہندوستان اور یہ زمین پیار و محبت کی زمین ہے، یہ اتنا پیار اپنے اندر رکھتی ہے کہ کئی بار ایسے منظرنامے ان آنکھوں نے دیکھے ہیں کہ نماز مغرب ادا کرنے کچھ لوگ مسجد میں گئے ہیں اور دروازے پر ایک خاتون کھڑی ہے جس کا مذہب اسلام نہیں ہے، جس کا مذہب قرآن نہیں ہے، جو محمد الرسول اللہ کی پیروکار نہیں ہے، جو اللہ کی بندی اسلام سے متعارف نہیں ہے، اس نے ساڑی پہنی ہے، بندی لگائی ہے، گلے میں منگل سوتر پہنا ہے، اس نے سندور لگایا ہوا ہے، وہ ہندو سماج سے تعلق رکھتی ہے، مسجد کے گیٹ پر کھڑی ہے، بلکتے ہوئے بچے کو لے رہی ہے، اس کی گود میں ایک معصوم بچہ ہے، وہ اس امید پر کھڑی ہے، اس آستھا، اس یقین پر کھڑی ہے۔ مسجد میں نماز مغرب ادا کرنے والا مسلمان جو اپنی جبین نیاز کو جھکا رہا ہے، اللہ کی توحید کو، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو بلند کرنے کے لیے سر بسجود ہوا ہے، مغرب کی نماز ادا کرنے گیا ہے، وہ جب باہر نکلے گا میرے بیمار بچے پہ پھونک دے گا، اس کی پھونک میں یہ طاقت ہے، اس کی پھونک میں ایسی شفا ہے، رب میرے بچے کو ٹھیک کر دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس زمین پر دیگر قوموں میں اہل اسلام کے لیے ایسی محبتوں کے دیپ جلتے ہو، وہاں اگر اہل اسلام عملاً صحیح تصویر کا رخ پیش کرنے سے قاصر ہو تو کسی اور کو مجرم ٹھہرانا غلط ہوگا۔ ذمہ دار آپ خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ کہا تھا کسی نے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس لیے یہ گنہگار آپ کے علاقے میں چونکہ علماء کی، صلحاء کی اور اہل اللہ کی کثرت ہے اور مجھ سے قبل آپ نے حضرت مولانا صغیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو بالتفصیل سنا ہے اور انہوں نے آپ کے سامنے اکابر و اسلاف کی قربانی کے منظرنامے بہت سے آپ کو دکھلائے۔ میں تو اس عنوان پر گفتگو ہی کا قائل نہیں ہوں کہ اپنے اکابر و اسلاف کی قربانی یاد کرائی جائے،
اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اکابر و اسلاف کی قربانی یاد نہیں رکھتے یا آپ کی معلومات میں نہیں ہے، میرے جملے پر غور کیجئے گا، شاید چبھ جائے، بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، میں ان تمام تر برادران وطن سے مخاطب ہوں اس وقت، اگر آپ اہل اسلام مسلمانوں کے آباء و اجداد کی قربانیوں سے ناواقف ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے اجداد کی اسلاف کی زمین پر قربانی کیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے نہیں، آپ اپنے پرکھوں کے پروجوں کے دوشی ہیں، آپ ان کے مجرم ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے اسلاف کی گن گاتے تھے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی کو، اس ملک کی آزادی کو ہمارے اسلاف کے بغیر ادھورا سمجھتے تھے۔ اب اگر آپ ایوان میں پہنچ کر، آپ کرسی پر بیٹھ کر، آپ اقتدار سنبھال کر یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے اور ان کو کسی اور جگہ چلے جانا چاہیے، تو آپ کسی اور کے نہیں، آپ اپنے پروجوں کے غدار ہیں، آپ اپنے اجداد کے نافرمان ہیں، ان کے مجرم اور ان کے دوشی ہیں۔ آپ جب ان کو فراموش کر سکتے ہیں تو کسی نے کہا تھا جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کا کیا ہو سکتا ہے۔ آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس زمین پر مسلمانوں کے اجداد کی قربانیاں کتنی ہیں تو ہم بس اتنا کہیں گے، سر اٹھائیے، آنکھیں کھولیے، چمکتے لال قلعے کو دیکھ لیجئے، روشن مینار تاج محل کو دیکھ لیجئے، اور اس زمین پر سینکڑوں عمارتیں ہیں جو اس بات کی غماز ہیں، گواہی دیتے ہیں اس زمین پر مسلمان جب سے آباد ہوا ہے تب سے اس کی تعمیر و ترقی کا ضامن رہا ہے، ضامن ہی نہیں رہا ہے بلکہ اس نے اس کی تعمیر و ترقی میں ایک بنیادی پلر کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ رہی بات یہ کہ کچھ بے وقوف، ناہنجار، عقل کے اندھے، پاگل، اور کہیے ان کو جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہتے چلے جائیے، وہ آج عہدوں پر بھی ہیں، منصبوں پر بھی ہیں، اعلیٰ حکام کی صف میں بھی ہیں، وہ آپ کو بولتے، چیختے اور چڑچڑاتے اور بڑبڑاتے نظر آئیں گے، وہ کہیں گے مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے کہنے پر نہ جائیے، گراؤنڈ پر اتریے، زمین پر آئیے۔ آج بھی ہندوستان کی گلی گلی میں محبتوں کے دیپ جلتے ہیں، آج بھی ہندوستان کے چپے چپے پر پیار کی، محبت کی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ جب آپ اندر گھسیں گے اور سماج کے اندر جائیں گے اور ان پولیٹیکل ایشوز پر بات کرنے والے یا ان پولیٹیشن سے، نیتاؤں کے چمچوں سے، چمچوں سے اور ان کے گھوٹنوں سے ہٹ کر آپ بات کریں گے تو آپ پر تصویر واضح ہوگی، یہ زمین صرف پیار اور صرف پیار چاہتی ہے۔ اس زمین پر خار کی ضرورت کبھی تھی ہی نہیں، اور یہاں خار کبھی سکسیس نہیں ہوا ہے، کامیاب نہیں ہوا ہے۔ یہاں جب کبھی فضا چلی ہے، جب کبھی ہوا چلی ہے، اور جب کبھی یہاں کوئی ماحول پورے طور پر طے پا سکا ہے، پورے طور پر چھا سکا ہے، وہ صرف پیار و محبت کا ماحول رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ آفاقی پیغام اور یہ عالمی پیغام جو اس وقت پوری دنیا کو جمعیت دے رہی ہے، بالخصوص ہندوستان کو، محبت کا پیغام لے کر اٹھیے، گلی گلی جائیے، کوچے کوچے جائیے، ایک ایک فرد سے ملاقات کیجئے، اور بہت اونچی سطح پر نہیں بلکہ بہت نیچی سطح پر، اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نفرتیں مٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قومی یکجہتی کے، وہ تحفظ جمہوریت کے وہ اسباق جو پڑھے جانے چاہیے تھے گلی گلی، وہ اسٹیجوں پر پڑھے جا رہے ہیں۔ اسٹیج سے اتریے، زمین پہ آئیے، گلی گلی گھومیے۔ آج بھی زمین پر ایک عام ناگرک جو ہندوستانی کہلاتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ایک شریف انسان کو شرافت ہی کے لبادے میں دیکھتا ہے، وہ شرارت کے لبادے میں نہیں دیکھتا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں اس زمین پر دی جا سکتی ہیں۔ میں نہ اس فیلڈ کا آدمی ہوں اور نہ اس فیلڈ سے مناسبت رکھتا ہوں۔ حضرت مولانا صغیر عالم صاحب نے بہت بالتفصیل آپ کو گفتگو سنائی اور پرجوش انداز میں انہوں نے خطاب کیا۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں کو میں نے بھی سنا، اور میرے بعد بھی آپ بہت سے لوگوں کو سنیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم، ادنا سا فقیر سا طالب علم آپ کی خدمت میں بس اتنی بات کے لیے حاضر ہوں کہ زمین پر اتریے، گراؤنڈ پر کچھ کام کیجئے، اور بہت معذرت کے ساتھ، ہزار بار معذرت کے ساتھ،
جلسوں سے گریز کیجئے، اجلاس سے گریز کیجئے، گراؤنڈ پہ آئیے، گراؤنڈ پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکلیہ کنارہ کر لیں، اس کا مطلب یہ کہ گراؤنڈ پر آئیے اور گراؤنڈ سے اسٹیج تک پہنچیے، اسٹیج سے آپ کو گراؤنڈ پہ لایا جائے۔ یہ عقل کی بات کسی سمت چلتی دکھائی نہیں پڑتی ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ گراؤنڈ پہ اتریے۔ آپ ایک مسلمان اپنے آپ میں ایک ہندوستانی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہندوستانی بہرحال ہندوستانی ہے، وہ ایک مسلمان ہندوستانی ہے، انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ اکیلے اپنے آپ میں عبید اللہ سندھی ہو سکتے ہیں، اکیلے اپنے آپ میں شیخ الہند کے روحانی بیٹوں میں بہت سے نام ہیں، وہ سب آپ ہو سکتے ہیں۔ ایک اکیلا انسان انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اٹھیے، کچھ نظام عمل برپا کیجئے۔ بقول حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ کے، کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ اچھی تقریریں، اچھی خطابت، پرزور تالیاں، اچھے خاصے بھنگڑے، اچھے خاصے گانے، زمزمے اور نظمیں اور نغمے ترانے، ان سب سے نہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی۔ مت بتائیے کسی کو آپ کتنے وطن پرست ہیں، مت بتائیے کسی کو کہ آپ کے اجداد نے کیا قربانیاں دی ہیں، مت بتائیے کسی کو کہ آپ وطن کے لیے کتنے وفادار ہیں۔ کسی سسکتے کی سسکیوں کا سامان کیجئے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیجئے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیجئے، کسی خون کے طلبگار کو خون دے دیجئے، کسی بیمار کی عیادت کر لیجئے۔ ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو یہ سب قصے سنانے کی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔